لیے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ فرمانے لگے ایک دن کہ میں تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو یہی دو باتیں سارا معاشرہ اپنا لے، اور خاص طور پر جو ممبروں پر یوٹیوب پر لوگوں کو دین سنا رہے ہیں وہ خاص طور پر اس کو اپنائیں، ایک اچھی مثال پیش کریں، ایک اچھی مثال پیش کریں۔ گالم گلوچ اور بد زبانی میرے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے، اور کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، تو ہمارے روزے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے۔ جو ہی رمضان آتا ہے تو تراویح پہ مناظرے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے ہی یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو وہ ایک سامنے آیا، 20 تراویح پڑھنے والوں کو چیلنج۔ او بھائی اللہ کے واسطے یہ چیلنج اپنے پاس رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 تراویح کا بھی حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے، اور آپ نے 20 تراویح کا 3 وتر کے ساتھ حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ باقی یہ نوافل ہیں، تو 20 پڑھو، 40 پڑھو۔ اہل مدینہ 40 پڑھتے تھے۔ یہ تراویح کا لفظ کہاں سے آیا کہ اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے تھے پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ترویح کہتے ہیں تھوڑی دیر کے آرام کو، پھر 4 رکعت پڑھ کے اور ایک طواف کرتے تھے، تو اس طرح ان کو تھوڑا آرام بھی ہو جاتا تھا، پھر آگے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 تراویح کے بعد طواف کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے 40 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس پہ لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالیں۔ 20 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو 8 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو 40 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ قیام اللیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 دن صرف کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ ہم تو سب پورا مہینہ کرتے ہیں، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا، اور دونوں صحیح روایات ہیں، 8 کی بھی 3 رکعت 11، اور 20 کی بھی اور 3 رکعت وتر۔ تو کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب جبریل آتے تھے۔ روزانہ رات کو آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ تو یہ واحد نبی ہیں جن کے پاس اتنی کثرت سے جبریل تشریف لائے، ہر رات تشریف لاتے تھے۔ میرے نبی کو 9 رمضان ملے، تو ہر رات کو، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ آتے تھے، 2 دفعہ قرآن کا دور ہوا آپ کا جبریل کے ساتھ۔ اور فرمایا ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من رمضان من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے نبی رمضان میں جبریل کے ملنے پر تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو میں مالداروں سے کہتا ہوں سخی بنیں، صرف زکوٰۃ دے کے مطمئن نہ ہوں، زکوٰۃ سے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ آپ کا رزق بڑھائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔